سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں 31 مارچ کی طرف واپس آتا ہوں۔ پرویز خٹک نے آرمی چیف سے گلہ کیا۔ آرمی چیف نے جواب دیا، آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پرویز خٹک نے آرمی چیف کو وزیر اعظم ہاؤس آنے کی دعوت دے دی۔ آرمی چیف DGISI کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ ان کی وہاں پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سے ملاقات ہوئی۔ ان تینوں نے وزیر اعظم کے مشورے سے فوج کو ذمہ داری سونپی، آپ PDM سے بات کریں، یہ اگر عدم اعتماد واپس لے لیں تو ہم اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آرمی چیف نے PDM کی قیادت سے رابطہ کیا، اسلام آباد کے BMS میں ملاقات طے ہوگی۔ آرمی چیف اور DGISI دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے۔ آرمی چیف نے PDM کو مشورہ دیا، آپ نے عمران خان کو گرا لیا ہے، آپ اب اس کے سینے پر چڑھ کر بھنگڑا نہ ڈالیں، حکومت آپ کو راستہ دے رہی ہے، آپ یہ آفر قبول کر لیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان خاموش رہے، لیکن خالد مقبول صدیقی اور خالد مقصی اور شاہ زین بگٹی نے انکار کر دیا۔ MQM کا کہنا تھا، کراچی میں ہمارا 14 سیٹیں PTI کے پاس ہیں، ہم نے اپنی سیاسی پوزیشن بحال کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ خالد مقصی کا جواب تھا، میں بلوچستان کا بڑا زمیندار ہوں، ہزاروں ایکڑ کا مالک ہوں، مجھے اقتدار یا پیسہ نہیں چاہیے، عزت چاہیے، اور عمران خان نے مجھے وہ نہیں دی، میں اس شخص کو عزت کے ساتھ نکلنے نہیں دوں گا۔ جبکہ شاہ زین بگٹی کا کہنا تھا، میں عمران خان کا معاون خصوصی تھا، لیکن یہ مجھے شہزان بگٹی کہتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی رائے 50-50 تھی، جبکہ نون لیگ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتی تھی۔ PDM کا فیصلہ تھا، فیصلہ جو بھی ہوگا متفقہ ہوگا، اور تمام اتحادی عدم اعتماد واپس لینے پر متفق نہ ہو سکے۔ یہ میٹنگ 5.5 گھنٹے جاری رہی اور آخر میں بے نتیجہ رہی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس دن اپوزیشن کو فیس سیلنگ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش فیل ہو گئی۔ اپوزیشن نے وہ گولڈن چانس مس کر دیا اور یہ آج اس پر بری طرح پچھتا رہے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو پریڈ گراؤنڈ جلسے میں جو امریکی مراسلہ لہرایا، اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید 7 مارچ کو الوداعی میٹنگ کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈولن لو سے ملاقات کے لیے گئے۔ میٹنگ لنچ پر ہوئی، سفیر نے ڈولن لو سے گلہ کیا، میں اس افسوس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، آپ نے صدر بائیڈن کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی۔ جواب میں ڈولن لو نے عمران خان کی وہ ساری تقریریں، بیان اور ٹویٹس دہرا دیے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف جاری کیے تھے، اور اس کے بعد کہا، آپ لوگ الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے، لہٰذا میں کس منہ سے صدر سے فون کے لیے بات کرتا۔ بہرحال پاکستان میں اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی اور نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا۔ سفیر اسد مجید نے ایمبیسی واپس آ کر ڈولن لو سے اپنی ملاقات کا احوال لکھ کر بھجوا دیا۔ فورن سیکرٹری سہیل محمود نے پروسیجر کے مطابق مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس، ISI اور GHQ بھجوا دیا۔ مراسلہ GHQ کے پروسیس میں ہوتا ہوا آرمی چیف تک پہنچ گیا۔ 11 مارچ کو کامرا ایئر بیس میں J-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ کی تقریب تھی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس میں مدعو تھے۔ آرمی چیف نے تقریر کے دوران مراسلہ عمران خان کو دکھایا اور ان سے کہا، سر میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا تھا، آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، سفارتی تعلقات نازک ہوتے ہیں، آپ اب یہ مراسلہ دیکھ لیں۔ عمران خان نے خط پر نظر دوڑائی، اسے طے کر کے جیب میں رکھا اور کہا، جنرل صاحب آپ اسے چھوڑ دیں، اس قسم کے خط آتے جاتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس دن دیر میں جلسے سے خطاب کرنا تھا، یہ تقریب سے جلد جلسے کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا، سر آپ لیڈر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ دوسرے لیڈروں کو برے ناموں سے نہ پکارا کریں۔ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنا زیادتی ہے، آپ افہام و تفہیم کی بات کیا کریں۔ وزیر اعظم نے ہاں میں ساری لایا، لیکن جلسے میں جا کر کہہ دیا، میری ابھی جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام نے اس کا نام ڈیزل رکھ دیا ہے۔ اور یہ سن کر اسٹیبلشمنٹ نے سار پکڑ لیا ہے۔ عمران خان نے 27 مارچ کو بعد ازاں پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں وہی خط لہرا دیا جس کی کاپی آرمی چیف نے انہیں صرف سمجھانے کے لیے دی تھی، اور یہاں سے سائنسی بیانیے کا شور شروع ہو گیا، میں واپس آتا ہوں۔ PDM کے پاس 31 مارچ کی رات گولڈن چانس تھا، یہ دلدل میں گرنے سے بچ سکتی تھی، لیکن یہ لوگ اقتدار کے لالچ اور خوش فہمیوں کے سیلاب میں بہہ گئے۔
ان کا خیال تھا یہ ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بحری جہاز بنا دیں گے، مگر آنے والے وقت نے ان کے تمام اندازے اور خوش فہمیاں کھول کر رکھ دی۔ یہ ہر دن بے عزت اور عمران خان مضبوط ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حکومت صرف وفاق تک محدود ہو گئی۔ یہ پنجاب میں جیسے پانی پت سے بھی محروم ہو گئے۔ میاں نواز شریف نے اس دوران پی ڈی ایم کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کی۔ لندن میں 11 مئی کو پارٹی میٹنگ ہوئی اور فیصلہ ہو گیا۔ میاں شہباز شریف 19 مئی کو وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو جائیں گے، مگر یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اتحادی اگر کسی اور کو وزیر اعظم منتخب کرنا چاہیں تو انہیں موقع دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی الوداعی تقریب بھی تیار تھی، لیکن عمران خان نے عین وقت پر 25 مئی کے لانگ مارچ کی کال دے کر بازی پلٹ دی۔ میاں نواز شریف نے حکومت جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس فیصلے کے باوجود حکومت تگڑی نہ ہو سکی۔ یہ حکومت نہ بن سکی۔ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کیا، بشرا بی بی کے خلاف مقدمات بنائے۔ یہ فرح گوگی اور احسن جمیل کو بیرون ملک سے نہ لا سکی۔ شہزاد اکبر کے خلاف 50 ارب روپے کا کیس بنا سکی۔ پنجاب کا ضمنی الیکشن جیت سکے اور نہ یہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس جیت سکے۔ یہ حکومت کی خوفناک سیاسی شکستیں تھیں۔ دوسری طرف رئیس قصر مفتاح اسماعیل نے پوری کر دی۔ ان کی پالیسیاں، تقریریں اور وعدے نون لیگ کے لیے تابوت بنتے چلے گئے۔ حکومت سے کوئی پوچھے وہ شخص جو کراچی میں اپنی سیٹ نہ نکال سکا، جس نے 2017 میں معیشت کا جنازہ نکال دیا اور جس نے سندھ میں پارٹی دفن کر دی تھی۔ آپ کو اس میں نہ جانے کیا خوبی نظر آئی؟ آپ نے اسے وزارت خزانہ کا قلمدان سونپ دیا۔ اس نے وہ کام کر دکھایا جو عمران خان 3.5 سال میں نہیں کر سکا۔ میاں نواز شریف ایک بار پھر حکومت چھوڑنے اور نئے الیکشن کی طرف جانے کا سوچ رہے تھے، لیکن میرا اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ پچھلی غلطیوں سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ پارٹی نانی کا نکاح کر چکی تھی، یہ اب اسے نبھانے کی کوشش کرتی رہی۔ حکومت تگڑی ہو، یہ جھوٹ کے بازار میں مزید نفیس بننے کی غلطی نہ کرتی۔ یہ بولڈ سیاسی اور معاشی فیصلے کرتی، شاید یہ اس سے بچ جاتے، لیکن یہ اگر پیچھے ہٹتی تو یہ بری طرح مار کھا جاتی۔ یہ پھر بچ نہیں سکتی۔ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، یہ طویل عرصے بعد پہلی مرتبہ مکمل نیوٹرل ہوئی تھی۔ یہ دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہی تھی۔ اس نے خود کو سیاسی جوڑ توڑ سے مکمل الگ کر لیا تھا۔ حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اسے فوج کو دوبارہ سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا۔ یہ ملک فوج اور حکومت تینوں کے لیے مفید ہوتا، ورنہ مکمل تباہی ہوتی۔